روزانہ دینی معلومات حاصل کرنے کے لیے چینل کو ابھی سبسکرائب کریں۔ مصطفیٰ جان رحمت کو سجایا اور سجا کر کے اللہ رب العزت کی طرف لے گئے، اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آسمانوں سے گزرتے ہوئے سدرہ تک، اور سدرہ سے گزرتے ہوئے عرش تک، اور عرش سے گزرتے ہوئے لامکاں تک، حتیٰ کہ وہ خدا تک پہنچے، اور اللہ رب العزت کا دیدار کیا، اتنے قریب سے کیا کہ ساری قربتوں کے تصور ختم ہیں، اتنے قریب سے کیا کہ ساری دوریوں کے تصور ختم ہیں، نہ وہاں دوریوں کا کوئی تذکرہ ہے، نہ وہاں کوئی قربت کا تذکرہ ہے، بلکہ میرے امام نے تو گویا کہ کہہ کر کے بات مکمل کر دی کہ پوچھتے کیا ہو عرش پر یوں گئے مصطفیٰ کے یوں، پوچھتے کیا ہو عرش پر یوں گئے مصطفیٰ کے یوں، کیف کے پر جہاں جلے کوئی بتائے کیا کہ یوں، اور بندہ ملنے کو قریب حضرت قادر گیا، بندہ ملنے کو قریب حضرت قادر گیا، لمعے باطن میں گمنے جلوے ظاہر گیا۔ حقیقت مصطفیٰ خدا کے انوار میں فنا ہو گئی، جلوے ظاہر جلوے باطن میں گم ہو گیا، اور جہاں گم ہونے کا معاملہ ہو تو پھر وہاں کون بتائے کیا کہ یوں، کس کی حیثیت ہو کہ کون کیا ذکر کرے اور کوئی کیا کہے، نہ وہاں پر کیف ہے، نہ متا ہے، نہ الہ ہے، بلکہ وہاں تو کچھ بول ہی نہیں سکتے۔ یہ حضور علیہ السلام کی معراج ہے، اور یہ مبارک برکت والی رات ہے، نوازشات کی رات ہے، انعامات کی رات ہے، برکات کی رات ہے، وصل کی رات ہے، مغفرت کی بشارت کی رات ہے، تحفہ معراج کی رات ہے، انبیاء سے ملاقات کی رات ہے، موسیٰ کو مزار میں نماز پڑھتے دیکھنے کی رات ہے، موسیٰ و عیسیٰ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے دست بستہ کھڑے وہ مبارک رات ہے۔ اس رات کا مؤذن جبریل امین ہے، اور مسجد اقصیٰ کا امام ہمارے آقا خاتم النبیین ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ کیا رات ہے، کیا برکات ہے، کیا انعامات ہے، کیا سوگات ہے، کیا نوازشات ہے۔ اگر اس کا ذکر کیا جائے تو اس کے لیے پورا وقت ختم ہو جائے، لیکن آج جس عنوان پر گفتگو ہونی ہے وہ عنوان ہے ختم نبوت، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان ختم نبوت۔ دراصل یہ عنوان کچھ سنجیدہ بھی ہے، کچھ فکری بھی ہے، اور اس پر بہت توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمارے شہر گنبد و مینار کے شہر مالیگاؤں کے اندر دراصل ہم جس فتنے کے دور سے گزر رہے ہیں، اور جن حالات سے گزر رہے ہیں، اور جن واقعات سے گزر رہے ہیں، جس دور سے گزر رہے ہیں، یہ بڑا پرفتن دور ہے۔ اس دور کے اندر فتنے ایسے رونما ہو رہے ہیں جیسے کالی گھٹائیں چھاتی ہے تو زور کی بارش ہوتی ہے، ایسے ہی اس وقت میں فتنوں کا ظہور ہے۔ جو اپنے آپ کو اللہ کی توفیق سے بچا لے اس کا ایمان بچ جائے۔ یہ وہ دور کے قریب ترین دور ہے جس دور کے متعلق بیان کیا گیا کہ انسان صبح کو مومن ہوگا، شام ہوتے ہوتے کافر ہو جائے گا، شام کو مومن ہوگا، صبح ہوتے ہوتے کافر ہو جائے گا۔ ایمان کتنے نازک، اللہ اکبر، ہم دور سے گزر رہے ہیں۔ ایمان ایسے نکلے گا جیسے آٹے سے بال نکال لیا جاتا ہے۔ ایمان کی اہمیت کی جائے، عقیدے کی اہمیت کی جائے۔ یاد رکھیں اس وقت عقائد کی طرف توجہ دینا بے پناہ ضروری ہے۔ الگ الگ لوگ الگ الگ لباس میں، الگ الگ لبادے میں، الگ الگ انداز میں ہمارے ایمان پر، ہمارے عقیدے پر حملہ کرنے کے لیے آتے ہیں، اور چونکہ ہمارے پاس علم نہیں ہوتا تو علم نہ ہونے کی وجہ سے لوگ سب کی ہاں میں ہاں ملانے کے چکر میں اپنے ایمان کو کھو دیتے ہیں۔ یاد رکھیے کچھ عقائد ایسے ہیں، کچھ باتیں ایسی ہیں، اگر انسان اس میں شک کرے یا اس کا انکار کرے تو اس سے اسلام کا کوئی تعلق اس کا نہیں رہ جاتا۔ اس کو ہم بالکل آسان سی زبان میں ضروریات دین کہہ لیں، یعنی کہ اگر کوئی بندہ کلمہ پڑھے، نماز پڑھے، قرآن پڑھے اور ضروریات دین میں سے کسی بھی ضروری بات کا انکار کر دے تو وہ کافر ہو جائے گا، وہ مومن نہیں رہے گا۔ اسی ضروریات دین میں سے ایک عقیدہ ہے، عقیدہ ختم
ختم نبوت۔ عقیدہ ختم نبوت کا مطلب یہ ہے کہ یہ عقیدہ ہر مسلمان کو رکھنا فرض ہے کہ ہمارے آقا مصطفیٰ جان رحمت خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی ہیں، ان کے بعد کوئی نیا نبی نہیں آ سکتا، ان کے بعد کوئی نیا نبی پیدا نہیں ہو سکتا۔ ان کے بعد اگر کوئی یہ کہے کہ آ سکتا ہے، جو آ سکتا ہے سوچے وہ بھی مسلمان نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ جب اللہ نے فرما دیا کہ نہیں آ سکتا، ما کانا محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین، کہ محمد تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے، رجالکم فرمایا تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں۔ اللہ اکبر، یعنی حضور علیہ السلام کے جو شہزادے ہوئے ہیں حضرت سیدنا قاسم اور سیدنا ابراہیم، ان دونوں شہزادوں کا جو ہے وہ بالغ ہونے سے پہلے یعنی مرد کہلانے سے پہلے اس عمر سے پہلے جس میں بچہ جوان ہو کر کے مرد کہلاتا ہے، اس سے پہلے دونوں کا وصال ہو گیا۔ تو اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو مردوں میں کسی کا باپ نہیں بنایا، فرمایا یہ تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے۔ اور پھر اللہ پاک فرماتا ہے ان کی شان کیا ہے کہ یہ خاتم النبیین ہے، سب سے آخری نبی ہے، اب ان کے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ حضور علیہ السلام نے بھی جگہ جگہ فرمایا کہ میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو عمر ابن خطاب ہوتے، لا نبی بعدی، مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ پھر فرمایا اے علی کیا تم اس بات پہ خوش نہیں ہو کہ تم میرے لیے ایسے ہی ہو جیسے موسیٰ کے لیے ہارون تھے؟ اب توجہ فرمانا، جیسے موسیٰ کے لیے ہارون تھے، حضرت موسیٰ کے لیے ہارون بھائی تو تھے، ان کے وزیر بھی تھے، مگر موسیٰ بھی نبی تھے اور ہارون بھی نبی تھے۔ تو اللہ کے رسول علیہ السلام فرما رہے اے علی تم اس بات پر خوش نہیں ہو کہ تم میرے لیے ایسے ہی ہو جیسے موسیٰ کے لیے ہارون تھے، لیکن پھر فرمایا مگر لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ جب فاروق اعظم نبی نہیں ہو سکتے، علی مرتضیٰ نبی نہیں ہو سکتے، تو پھر کوئی اب نبی کیسے ہو سکتا ہے؟ ختم نبوت کا عقیدہ بالکل ہمارے لیے ماننا ایسے ہی لازم ہے جیسے اللہ کو ایک ماننا ضروری ہے، جیسے قیامت ماننا ضروری ہے، ویسے حضور علیہ السلام کو اللہ کا آخری نبی ماننا ضروری ہے۔ اس پر میں کچھ آپ کے سامنے پہلے دلیل پیش کروں، پھر اصل مدے پر آتے ہیں۔ حضور آخری نبی ہیں، اللہ نے کہہ دیا، کیا کہا؟ اللہ پاک فرماتا ہے کہ میرے محبوب محمد کیا ہیں؟ خاتم النبیین، وہ آخری نبی ہے۔ اب یہاں کچھ لوگ اس میں یہ بات بھی کرتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کو خاتم النبیین کا، ایک تو خاتم اور خاتم، یہاں پہ بات آتی ہے، خاتم اور خاتم دونوں طور سے پڑھا جاتا ہے، خاتم بھی اور خاتم بھی۔ تو اس کا خاتم کا معنی یہ ہے، واضح تو یہی ہے کہ اب ان کے بعد آخری، خاتم کا مطلب آخری، ختم کر دینے والا، کوئی نہیں ان کے بعد۔ یہی مشہور ہے، یہی معروف ہے، اسی پر اجماع ہے۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ خاتم کا معنی ہے مہر کے، مہر، اسٹیمپ، کہ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبیوں کی مہر بنا کر بھیجا۔ تو ہمارے علماء جواب یہ دیتے ہیں کہ اگر کوئی یہ معنی لے بھی لے تو بھی اس کی مراد پوری نہیں ہوتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب لوگ خط لکھا کرتے تھے تو سب لکھنے کے بعد آخری میں مہر لگاتے تھے۔ اب مہر لگ گئی، اب اس کے بعد کچھ نہیں لکھا جا سکتا۔ تو اب اگر آپ نے یہ مان لیا کہ چلے وہ مہر بھی ہے تو مہر بھی تو آخری میں لگتی ہے، مہر لگنے کے بعد پھر کچھ لکھنے کی اجازت ہی نہیں ہوتی۔ یہی تو ہے
تو گویا کہ اگر آپ ان کو مہر بھی کہہ رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ایسی مہر ہے کہ اب اس کے بعد پھر کوئی گوہر آ ہی نہیں سکتا. یہ وہ آخری گوہر ہے، گل باغ رسالت ہے، خاتم النبیین ہے. اور حضور علیہ السلام نے تو جگہ 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 فرمایا کہ میں آخری نبی ہوں، انا خاتم النبیین لا نبی بعدی. اور حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اس طریقے سے اشارہ کیا انگلی کا، فرمایا میں ہوں اور قیامت ہے، میں ہوں اور قیامت ہے، یعنی میرے اور قیامت کے درمیان کوئی نیا نبی نہیں آ سکتا. پھر حضور علیہ السلام ایک مقام پر فرماتے ہیں کہ کسی نے بڑی خوبصورت عمارت بنائی. میری مثال آقا فرماتے ہیں ایسے کہ کسی نے خوبصورت عمارت بنائی اور خوبصورت عمارت بنانے کے بعد اس کے اندر اینٹیں رکھی خوبصورت. جو بھی آتا ہے دیکھتا ہے کہ کیا خوبصورت عمارت ہے، عمارت کی تعریف کرتا ہے، کیا خوبصورت عمارت ہے، کیا خوبصورت عمارت ہے، کیا خوبصورت عمارت ہے. لیکن جب دیکھتا ہے تو اس کے اندر ایک اینٹ کی جگہ خالی ہے، ایک اینٹ نہیں ہے. تو سب حیران ہو کر کہتے ہیں ایک اینٹ کی کمی ہے. آقا فرماتے ہیں وہ نبوت کی آخری اینٹ میں ہوں، اور پھر میں آیا اور وہ عمارت مکمل ہو گئی. تو جب عمارت مکمل ہو گئی، اینٹوں کی جگہ خالی ہوتی ہے تو اینٹیں رکھی جاتی ہے. لیکن جب عمارت مکمل ہو جاتی ہے اور عمارت مکمل ہونے کے بعد جب اینٹ آتی ہے تو پھر اس اینٹ کا انجام کیا ہوتا ہے؟ اب وہ کہاں رکھی جائے گی؟ اس کی جگہ کہاں ہوگی؟ تو پتا چلا کہیں نہیں رکھی جائے گی. وہ عمارت بننے کے بعد جب کوئی نئی اینٹ آ جاتی ہے تو اس کا ٹھکانہ رستے میں پڑے رہنا ہوتا ہے، اس کا ٹھکانہ پھینک دیا جانا ہوتا ہے، اس کا ٹھکانہ ضائع کر دیا جانا ہوتا ہے، اس کا ٹھکانہ کہیں اور ڈال دیا جانا ہوتا ہے. تو اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں وہ جو ایک اینٹ کی جگہ خالی تھی میں نے پور کر دیا، اب کوئی جگہ باقی نہیں رہی، وہ عمارت مکمل ہو گئی. پھر اس کے بعد آپ دیکھیں اللہ اکبر، قرآن مقدس میں اللہ ارشاد فرماتا ہے دوسری آیہ کریمہ میں الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ اور ہم نے آج تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا. اب آپ مجھے بتائیں جب دین مکمل ہو گیا تو اب ضرورت کس کی ہے؟ جب دین پورا ہو چکا ہے، مکمل ہو چکا ہے. حضرت آدم تشریف لائے، دین مکمل نہیں ہوا. حضرت شیس آئے، دین مکمل نہیں ہوا. ادریس آئے، دین مکمل نہیں ہوا. نوح آئے، دین مکمل نہیں ہوا. موسیٰ و عیسیٰ آئے، دین مکمل نہیں ہوا. اس لیے مکمل نہیں ہوا کہ پھر کوئی آنے والا تھا، پھر کوئی آنے والا تھا، پھر کوئی آنے والا تھا. لیکن جب میرے آقا تشریف لے آئے تو اللہ تعالیٰ نے ان پر دین مکمل فرما دیا، اس لیے کہ اب ان کے بعد کوئی نیا نبی آنے والا نہیں تھا. پھر آپ قرآن اٹھا کر دیکھیں تو قرآن کیا کہتا ہے؟ اللہ پاک قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے، متقیوں کی نشانی اللہ بیان فرماتا ہے، ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون. اب آگے قرآن کہہ رہے والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ھم یوقنون. اللہ فرماتا ہے متقی وہ ہیں جو غیب پر ایمان لائے، نماز قائم کریں، اللہ کی دی ہوئی حلال میں سے اٹھائیں. اور پھر قرآن دیکھیے کیا کہہ رہے ہیں، اور اس پر ایمان لائے. یؤمنون کس پر ایمان لائے؟ کس پر ایمان لائے؟ الیکا، اس پر ایمان لائے محبوب جو آپ پر نازل ہوا. اور آپ پر نازل ہونے کے بعد کس پر ایمان لائے؟ بما انزلہ. پھر کس پر ایمان ہے؟ من قبلک، جو آپ سے پہلے نازل ہوا. من بعدک نہیں فرمایا، فرمایا کہ جو آپ سے پہلے نازل ہوا اس پر ایمان لائے. اب آپ سے پہلے نازل ہونے پر ایمان لانے کے بعد پھر کیا کریں؟ پھر کیا کریں؟ اس لیے کہ اب اگر معاذ اللہ ثم معاذ اللہ بعد میں کچھ اور نازل ہونے والا ہوتا تو یہ کہا جاتا جو آپ پہ پہلے نازل ہوا اس پہ ایمان لائے، اور جو آپ کے بعد نازل ہوا اس پہ ایمان لائے. لیکن اللہ نے فرمایا جو آپ سے پہلے نازل ہوا من قبلک، جو آپ سے پہلے نازل ہوا اس پہ ایمان لائے. اور آپ کے بعد پھر کیا ہوا؟ وبالآخرۃ ھم یوقنون. اب آپ کے بعد کچھ نازل نہیں ہوگا، آپ کے بعد تو سیدھا آخرت آنے والی ہے. آپ کے بعد آخرت نہیں آنا ہے، آپ کے بعد اب کچھ نازل ہونے، کیونکہ جو نازل کرنا تھا وہ سب نازل کر دیا، کچھ نہیں رکھا. اتممت علیکم، ہم نے تمام کر دیا، ختم کر دیا ساری نعمتیں. ایک نبی کے لیے جو نعمتیں دی جا سکتی تھی، انا اعطیناک الکوثر، وہ ساری کثرتیں ہم نے آپ کو عطا فرما دی.
حضور علیہ السلام کو سب دے کر کے بھیج دیا گیا. وہ آخری نبی خاتم النبیین ہے. اب ان کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا. نہ ذلی آ سکتا ہے, نہ علاقائی آ سکتا ہے, نہ قبائل کا آ سکتا ہے, کسی کوئی نہیں آ سکتا. تو آپ مجھے بتائیں ختم نبوت کا عقیدہ اتنا یقینی, لوگ کہتے ہیں اس میں اتنی شدت کیوں ہے؟ شدت اس میں اس لیے ہے تم لوگ سرد پڑے ہو. اگر یہ عقیدہ اتنا اہم نہیں ہوتا تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تبارک و تعالیٰ کے دور میں جب مسلمہ کذاب نے جھوٹی نبوت کا اعلان کیا, کہا کہ میں نبی ہوں, اور صدیق اکبر نے میں سارے کام چھوڑو, پہلے اس کو نپٹو, اس کو نپٹنے کی بات کی, اور باضابطہ طور پر جنگ ہوئی. لوگ کہتے ہیں یہ فرقے کی باتیں کرنا, یہ فرقوں کا تذکرہ کرنا, یہ مولویوں کی عادت ہو گئی ہے. یہ مولویوں کی بات نہیں, ابو بکر صدیق نے بتایا کہ جب بھی سچے عقیدے کے خلاف کوئی فتنہ اٹھے گا تو صرف مولوی کی نہیں بلکہ ہر مومن کی ذمہ داری ہے اس کے خلاف اٹھ کر کے کھڑا ہو. اگر وہ نہیں کھڑا ہوتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے عقیدے میں کہیں نہ کہیں کمزوری ہے. مسلمانوں کو آج کھانے پینے سونے کے سوا اب کچھ کام نہیں رہ گیا. یہ قوم کو نہ نماز کی فرصت ہے, نہ تلاوت کی فرصت ہے, نہ عبادت کی فرصت ہے. اس لیے اسلام دشمن طاقتیں